جس نے 27 سال پابندی لگائے رکھی اور 40 کا جلوس رکوا دیا، جیسے ہی وہ ہٹا، جہاں وہ جلوس کو روک کے گیا تھا 40 کا جلوس آج 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے دنیا بھر سے۔ اور آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے بڑے جو اجتماعات ہیں امریکہ میں ریکارڈ لکھے جاتے ہیں۔ میں آج کیونکہ میں نے جو جملہ کہا ہے اس کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو سارے ریکارڈ لکھے جاتے ہیں، تو کہا کہ سب سے بڑے بڑے اجتماعات کا جو ریکارڈ تھا وہ ہندوستان کا تھا۔ کمبھ کا میلہ ہوتا تھا اور اس میں دنیا کا جو ورلڈ ریکارڈ تھا تو کہتے تھے ایک سال 7 ملین سے زیادہ، یعنی 70 لاکھ سے زیادہ افراد اس کمبھ کے میلے میں موجود تھے۔ ہندوستان 1 ارب سے زیادہ بڑی آبادی ہے اور 80% ہندو ہیں۔ وہ سب جمع ہونے کے بعد 70 لاکھ سے بڑا اجتماع نہیں کر سکے۔ پورا زور لگایا گیا، بسیں چلائی گئیں، کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، تو جس کا میلہ تھا ان کے اس خدا کا نام نہیں لوں گا، ان مندروں نے پیسے بانٹے، ٹکٹ دیے، کھلانے پلانے خرچے کا ساری ضمانت دلائی، دعوت نامے بانٹے گئے، سب کچھ کے بعد صرف 70 لاکھ افراد جمع ہوئے 1 ارب سے زیادہ آبادی میں۔ عراق کی کل آبادی ہے 3 کروڑ 70 لاکھ، اور گزشتہ برس BBC کی رپورٹ تھی کہ 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہیں۔ نہیں ہے لوگ، نہ کوئی دعوت نامہ بھیجا گیا، نہ تبرک کی ضمانت تھی، گھبرا رہے ہیں حضرات، نہ کربلا میں اتنے ہوٹل ہیں جتنے دوسرے شہروں میں۔ اچھا جانے گرامی کتنے بڑے بڑے انتظامات ہیں، ایک ایک شہر میں 5-5 ہزار ہوٹل ہیں، اگر لندن میں آ جائے پیرس۔ کربلا میں کل مل ملا کے 500 ہوٹل نہیں ہیں، زیادہ تر زائرین سڑکوں پہ سونے والے تھے، سڑکوں پہ سو کے اگلے برس پھر آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سعودیوں کے پیچھے پڑ گیا، میں بہت روک رہا تھا اپنے آپ کو، تو سعودی شہزادوں میں بتایا بھئی تم نے حج میں اس سال کتنا کیا کچھ کھلایا پلایا؟ تو ایک شہزادے نے کہا میں نے 50 ٹرک پانی پلایا، دوسرے نے کہا میں نے 100، کسی نے کہا میں نے 200-400 ٹرک پانی پلایا۔ ذرا کربلا آ کے دیکھو، ہمارے غریب اس سے زیادہ سبیلے لگا دیتے ہیں۔ یہ جناب سید الشہداء کے نام پہ جو انتظام ہوتا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں پہ یہ عزاداری ہو رہی ہے یہ بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کل یا پرسوں تفصیلی پیش کروں گا جناب سید الشہداء کے نام سے۔ آج کیونکہ گلا بھی اتنا بھی طاقت نہیں رہی ہے سینے میں، آپ حضرات جو پڑھوا لیں گے انشاءاللہ مسائل مجھے آج تفصیل سے پڑھنا ہے کیونکہ بہت بڑی شہادت ہے آج۔ لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء کو جب سلام کرتے ہیں، ہمارے ہاں زیارت کے الفاظ بھی خود اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں، معصوم بتائیں گے دوسرے معصوم کو سلام کن الفاظ میں کرنا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم سلام کن الفاظ سے پیش کرنا ہے، ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے الفاظ کو صرف دہراتے ہیں۔ اب چھٹے امام کے یہ زیارت عاشورہ کے الفاظ ہیں، 5ویں اور چھٹے امام کے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ زیارت عاشورہ کو پیش کیا۔ مصباح المتحجد میں ہے، شیخ طوسی نے اور بڑے بڑے ہمارے جید علماء نے اس زیارت کو لکھا ہے، ہماری اہم ترین زیارات میں ہے۔ میں جانتا ہوں لوگ جس طرح سے بیٹھے، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، چلیں گے نا میرے ساتھ؟ تو جانے گرامی اب یہاں زیارت کے الفاظ ہیں کہ جناب سید الشہداء کو سلام کرو تو ان الفاظ سے: السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اور سید الوصیین کے بیٹے، آپ پہ سلام ہو۔ مولا امیر المؤمنین کے بہت سے القاب ہیں اور بہت سے فضائل ہیں جو انہی سے مخصوص ہیں، آج بس میں صرف وہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ چھٹے اور 5ویں امام نے کہا کہ جب جناب سید الشہداء کو سلام کرو تو کہو السلام علیکہ یبن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے، آپ پہ سلام ہو۔ امیر المؤمنین کے یہ لقب امیر المؤمنین مخصوص ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔
ہمارے یہاں کسی اور کو ہم امیر نہیں مانتے. چلیں گے تو پڑھوں گا. عزیزان گرامی، جتنی آپ نے محبت دے دی میں اپنی قبر تک کبھی نہیں بھول سکوں گا. جتنی محبت مجھے کراچی میں ملی ہے آپ حضرات نے دی ہے، اور جس محبت سے لوگ آ رہے ہیں. مجھے بتایا کہ جس طرح سے کراچی میں نہیں دیکھا گیا انچولی کی تاریخ میں، یہ میں اسی لائق نہیں ہوں. یہ صرف ذکر سید الشہداء ہے. میں ہمیشہ یاد رکھوں گا جناب سیدہ کا کرم ہے. بی بی مجھ سے میں کبھی بڑا بول نہ بولوں کہ جناب سیدہ کو ناپسند ہو. بی بی جو پیش کر رہا ہوں یقین مانی میری روح کانپتی ہے جب میں دیکھتا ہوں اتنے افراد سننے کے لیے آئے ہیں. بی بی کوئی میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے جو آپ کو ناپسند ہو تو پیش کر رہا ہوں. آج اگر سننا چاہیں گے کہ جناب امیر کی کچھ چیزیں مخصوص ہیں جو انہی سے. چھٹے امام سے کسی نے، کتاب کا نام ہے الارشاد شیخ مفید کی، کسی آدمی نے کہا یا امیر المؤمنین. مولا نے کہا آج تو کہہ دیا، آئندہ نہ کہنا مجھے امیر المؤمنین. کہ مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہ مولا ہوں، حجت ہوں، امام منصوص من اللہ ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے جد کی دشمنی میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے امیر المؤمنین کہلانا شروع کر دیا تھا. اس لیے 11 اماموں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی شیعہ کہے گا امیر المؤمنین تو مراد لے گا علی ابن ابی طالب کو. ہم ایرے غیروں کو امیر نہیں مانتے. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں آج صرف اور صرف پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب مولائے کائنات سے. مولائے کائنات میں القاب بھی استعمال کریں تو وہی استعمال کریں الفاظ جو یا قرآن میں آئے ہیں یا معصوم نے فرمائے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں القاب بھی خود نہ دیجئے. چھوٹا بڑے کو لقب نہیں دے سکتا. جو ہو اللہ بتائے گا علی کو کیا کہنا ہے. سن رہا سارا میرا مجمع؟ تو عزیزان گرامی اب اللہ نے جو القاب قرآن میں بتائے انہی القاب سے بلائیے گا. تو امیر المؤمنین جناب امیر کے لیے مولائے کائنات اللہ ہے، رب العالمین، عالمین کا، کائنات کا رب. پیغمبر ہیں رحمت للعالمین، کائنات کی رحمت. علی ہیں مولائے کائنات. او انسانوں تم مانو نہ مانو. روک کے کچھ لوگ پہنچ گئے. کسی نے کہا جناب امیر سے مولا اتنی بڑی کائنات ہے اور جگہوں پہ بھی مخلوقات ہیں؟ مولا نے کہا ہاں. کہ مولا کیسے ہیں؟ کہ تم سے بہتر ہیں. سنتے رہیں گے اسی طرح سے. کہ تم سے بہتر ہیں. کہ مولا کیوں؟ کہ تم میں سے کوئی میری ولایت کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. وہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی میری ولایت کا منکر نہیں. ماشاءاللہ. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو. جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو عزیزان گرامی آپ حضرات کے لیے پیش کر رہا ہوں کچھ چیزیں مخصوص ہیں جناب مولائے کائنات سے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی کہا کہ خبردار، کیونکہ اچھا دیکھیں 12 اماموں میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو بغض تھا وہ مولائے کائنات کا تھا. اچھا جو جس سے بغض زیادہ ہوتا ہے نا، پھر باقی ائمہ نے فیصلہ کیا پھر ان کا دفاع بھی زیادہ ہوگا.
بھائی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اب ہم ہمیشہ جب بھی بغض حیدر کی بات آتی ہے نا تو ہم بھی لعنت جب بھیجتے ہیں تو علی کے ہی بغض رکھنے والے پہ چلتے رہیں گے، میرے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے سوالات کر لیے جاتے ہیں، تو جناب امیر سے بھی کہا کہ مولا ہم سے لوگ پوچھتے تم بتاؤ علی کو کون سا خلیفہ مانتے ہو؟ مجھے پورا یقین تھا مجمع گھبرا جائے گا، انتظامیہ موجود ہے۔ تو اب جناب امیر نے خود فرمایا آج کے بعد سے میری ذمہ داری پہ ہمیشہ کوئی بھی سوال کرے تو مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں قرآن کی روح سے، ایسے نہیں چلوں گا۔ مولا نے کہا قرآن کی روح سے میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ کہ مولا آپ کا؟ ہاں۔ کہ مولا پہلے خلیفہ کون ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے خلیفہ آدم۔ توجہ، چلیں۔ میں قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ کہ وہ جو خلیفہ اللہ نے بھیجا تھا نام آدم کا، دوسرے خلیفہ جناب موسیٰ نے دعا مانگی پروردگارا اخلفنی فی اہلی، میرے اہل خانہ میں میرا خلیفہ بنا دے، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، ہارون اخی، میرا بھائی، میرا بھائی نہیں ہے مجمع۔ جناب موسیٰ نے کہا میرا بھائی، یار نہیں بھائی۔ توجہ توجہ، سارا مجمع چلتا رہے گا۔ ممنون ہو، آپ کی محبت کا ممنون ہو۔ تو اب یہاں پہ فرمایا دوسرے خلیفہ، جناب امیر فرما رہے پہلے خلیفہ آدم، دوسرے جناب ہارون۔ مولا تیسرا خلیفہ کون ہے؟ کہ قرآن میں ہے اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو پوری زمین کا خلیفہ بنایا، پوری زمین کا، نہیں ہے مجمع، پوری زمین کا۔ داؤد چھوٹے نبی پوری زمین کے، پیغمبر بڑے نبی، تو خلیفہ چھوٹا موٹا۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ کانا رابع الخلفاء، قرآن میں پہلے خلیفہ آدم، دوسرے ہارون، تیسرے داؤد، چوتھے علی مرتضی۔ بھئی ایک اور یہاں پہ حدیث پیش کر دوں، پیغمبر نے فرمایا تھا کائنات میں 4 بیویاں افضل ہیں، 4۔ آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ۔ پھر فرمایا فاطمہ بنت محمد کا چوتھی 4 میں افضل ہے، چوتھا 4 میں۔ چلتے رہیں گے نا؟ ابھی تو میں نے ایک ہی لقب پیش کیا، پوری رات پڑھ سکتا ہوں وہ چیزیں جو صرف مولا سے مخصوص ہیں۔
مولا سے مخصوص ہیں. اور جو پریشان ہیں کیونکہ باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، خود پیغمبر نے فرمایا یا علی کچھ چیزیں میری ہیں لیکن آپ کے پاس ہیں. لوائے حمد کا پرچم میرا ہے، علم میرا ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں لوائے حمد کا علم پرچم میرا ہے، دنیا میں بھی آپ کے ہاتھ میں، آخرت میں بھی آپ کے ہاتھ میں. وہ جو علم کے منکر ہیں وہ قیامت میں کیا کریں گے؟ میں پورا واقعی خون جگر دے رہا ہوں. آپ جی آپ سلامت رہیں سب کے ساتھ. عزیزان گرامی پوری طاقت سے پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں سرور کائنات نے کہا میں بہت جلدی چل رہا ہوں، وقت تو گزر گیا. مجھے اگر آگے نہ پہنچنا ہوتا میں 2-3 گھنٹے بھی پڑھتا. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ کچھ چیزیں میری یا علی لیکن ہمیشہ آپ کے پاس، کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں یا علی میرے پاس بھی نہیں. مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یا علی آپ کے پاس ہے میرے پاس بھی نہیں. یا علی جیسے خسر اللہ نے آپ کو دیا، فادر ان لا، سسر جو ہے لفظ مناسب نہیں ہوتا اس لیے خسر کہا میں نے. اب پہنچ گئے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں یعنی جس کے آپ داماد ہیں نا، ایسا بات پلٹ کے پیغمبر پہ جا رہی ہے کہ جیسا آپ کا سسر ویسا میرا بھی نہیں. مجھے نہیں پتا یہ علی کی فضیلت ہے یا پیغمبر کا شکوہ. چلتے رہیے گا، چلیں گے. تو کہا یا علی 3 چیزیں آپ کے پاس میرے پاس بھی نہیں. ایسے خسر اللہ نے جیسے آپ کو دیے مجھے بھی نہیں دیا. کہ جیسی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ویسی مجھے بھی نہیں دی. پتہ نہیں لوگ ہیں. کہا یا علی جیسے بیٹے اللہ نے آپ کو دیے ویسے کسی کو نہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا مولا حسن و حسین علیہ السلام کے لیے میں یوں کہوں گا کہ اگر جناب یوسف روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا، ایک عباس. اسی طرح سے چلتے رہیے گا. تو اب جناب امیر سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں، چلتے رہیں گے نا. کچھ چیزیں مولا سے مخصوص ہے. تو لقب امیر المؤمنین صرف امیر المؤمنین کا، ہم کسی اور کو امیر نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے یہ بھی نہیں سنا ہوگا امیر شام، فقیر شام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چلے میں آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے پریشان نہیں کرنا ہے. تو عزیزان گرامی اب جناب امیر سے مخصوص ہے. بہت سی چیزیں مخصوص ہیں مولا کائنات سے. ان میں سے ایک ہے مولا کا فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا، اب میں اس کو پیش نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے. مولا نے ایک بار نہیں کہا، بار بار کہا. اپنوں میں بھی کہا، بیگانوں میں بھی کہا، صلح میں بھی کہا، جنگ میں بھی کہا، بار بار کہا تاکہ جس نے جو پوچھنا کو یہ نہ کہ ایک دفعہ کہا تھا مجھے موقع ہی نہیں ملا. اچھا زیادہ تر سوال کرنے والے کیسے تھے؟ یا علی کھاؤں گا کیا؟ میں پڑھ چکا ہوں یہ پہلے، آگے چل جاؤں. تو کسی نے پوچھا یا علی کھاؤں گا کیا؟ مولا نے یہی کہا تھا بھائی تو آج دودھ چاول کھائے گا. پورا زور لگا لیا کہ دودھ چاول نہ کھاؤں. جب واپس آیا نا تو مولا نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا نے کہا جھوٹ بول رہا، تو نے دودھ چاول بھی کھائے مار بھی کھائی ہے. اگر میری مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا. جب میں نے کہہ دیا تھا نا تیری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا. جو
تو اب لوگ ایسے ہی سوال کرتے تھے، یا علی کھاؤں گا کیا، سر میں بال کتنے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا، عمر سعد کے باپ نے، یعنی باپ بیٹے سارے ہی. تو اس نے کہا یا علی سر میں بال کتنے؟ مولا نے کہا اچھا میں تجھے بتا بھی دوں، بیٹھ کے گنوائے گا کس سے، تصدیق کس سے کروائے گا؟ بس ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے، اور جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑا دیکھنے کے لیے کہ بھئی مولا کا فرمان صحیح ہوگا. مختلف لوگ سوال کرتے رہے اور مولا جواب دیتے رہے، لیکن مولا سے مخصوص ہے. اچھا مولا کی عداوت میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور فارسی شاعر نے کہا ہر کے بالی در افتاد ور افتاد، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا نا منہ کے بل گرا. کہلوائیے گا کچھ نہیں. بس اب چلتے رہے گا، ٹائم نہیں ہے، بہت تیزی سے پیش کر رہا ہوں. مولا کے مقابلے میں بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے سبت ابن جوزی، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے نہیں ہیں. وہ جامع دمشق میں جسے کہا جاتا ہے نا دربار بنو امیہ، دربار یزید، تو وہ وہاں درس دیا کرتا تھا. جو شام گئے زیارت کے لیے وہ جانتے ہیں کہ بہت بڑا، یعنی اس ہال سے بھی بہت بڑا ہے. وہاں درس دیتا تھا ممبر پہ. لوگ رات کو آ کے وہاں مسجد میں رک جاتے تھے کہ کہیں اس کا درس ہم سے چھوٹ نہ جائے. فجر کے بعد درس دیتا تھا. اب وہ دیکھنے لگا مہینہ 2 مہینے گزر گئے، اتنے میرے ماننے والے، دماغ خراب ہو گیا. یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا. اس نے کہا اتنے ماننے والے میں کچھ تو ہوں. تو ایک دن کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اچھا اللہ ایسوں کو ذلیل و خوار کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں. چلیں گے ابھی. تو ایک مرتبہ اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آج سبت ابن جوزی ممبر پہ ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو برقعے میں خاتون کھڑی ہو گئی. کہا پھر سوچ لے. کہا کہہ جو رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سلونی سلونی. اب وہ مومنہ تھی کہیں. اس نے کہا یہ بتا کہ جناب امیر مدینے ہی میں تھے جب ایک کا انتقال ہوا، علی جنازے میں نہیں گئے، اور جناب سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا. مولا پھر بھی مدینے میں تھے. مدائن ہے عراق کا آخری سرا، ایران کے بارڈر پہ. جناب سلمان کا رات میں انتقال ہوا، صبح ہی صبح مولا پہنچ گئے. یہ بتا اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے، وہاں کیوں چلے گئے؟ نہیں پہنچا سکا. یہاں مدینے میں جنازہ نہیں گئے، یہ نہ کہلوائی کس کا. آپ تو ایک کا جنازہ تھا کہ بھی مدینے میں جنازہ علی نہیں گئے، اور وہاں جناب سلمان فارسی کا مدائن میں مولا فوراً پہنچ گئے. رات میں جناب سلمان فارسی بہت بیمار تھے، 300 برس سے زیادہ تھے. سید مرتضیٰ انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر 300 برس سے زیادہ تھے. رات میں جب بیمار ہوئے نا تو لوگوں نے کہا سلمان آپ بیمار ہیں، وصیت کر دیں آپ کا غسل و کفن کون کرے، جنازہ کون پڑھائے. کیا خبردار مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا. کہا گرمیاں ہیں، مدائن کی گرمی. کہا نہیں خبردار مجھے کوئی غسل و کفن نہ دے. مجھ سے حبیب خدا نے، صادق نبی نے سچا وعدہ کیا، اے سلمان جو میرا غسل و کفن کرے گا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا، وہی آپ کا جنازہ. لوگوں نے کہا لیکن علی تو مدینے میں ہے، مدینہ بہت دور ہے. کہا مجھے پرواہ نہیں. کہا سلمان بہت گرمی ہے. کہا میرا لاشا پڑا رہنے دینا، میں کسی سے نہیں چاہتا کوئی غسل و کفن کرے. سچے نبی نے سچا وعدہ کیا، رات ہی میں انتقال ہو گیا. اب سارے مدائن والے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. ارے کیا کریں، کون غسل و کفن کرے، منع کر گئے ہیں. ابھی پریشان کھڑے تھے، دیکھا مدینے کی جانب سے غبار اڑ رہا. توجہ ہو. تو ایک مرتبہ دیکھا کون آ رہا ہے مدینے کی جانب سے. سواری رکی، جناب امیر تھے. کہا یا علی آپ یہاں کہاں؟ کہا رات سلمان نے بتایا نہیں تھا.
کہا رات تمہیں سلمان نے بتایا نہیں تھا؟ کہا بتایا تو تھا۔ یا علی آپ کو پتا کیسے چلا انتقال ہو گیا؟ کہا وہ اور ہوں گے جنہیں بتانا پڑتا ہوگا۔ چلتے رہیے گا، وقت نہیں ہے۔ تو اب یہاں سوال کیا اس مومنہ نے سبط ابن جوزی سے، مجھے یاد ہے میں کہاں تھا، بتاؤ اس جنازے میں مدینے میں نہیں گئے، وہاں مدائن میں چلے گئے، کیوں؟ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اگر اس طرف سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر اس طرف سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں۔ تو سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ او بوڑھی خاتون، تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے بغیر اجازت کے؟ توجہ، اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ کہ ربط ہے، اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اجازت کے بغیر آئی تو تجھ پہ لعنت، اور اگر اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت۔ اس نے کہا میں ابھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، یہ بتا جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے؟ ٹائم نہیں، توجہ ہے میرے ساتھ؟ بس جیسے ہی سوال سنا نا کہ جمل میں جانے والے اجازت سے گئے تھے بغیر اجازت کے، سبط ابن جوزی نے فوراً اپنی عبا اتاری، سر پہ لی برقعے کی طرح اور سر چھپا کے نکل گیا۔ یہ برقعے نئے نہیں ہیں، بات تو ہے۔ پہنچ گئے؟ میں نے کسی لال نیلی پیلی مسجد کا ذکر نہیں کیا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ یہ برقعے نئے نہیں ہیں، ان کو پرانی عادت ہے، کچھ کو برقعے پہن کے دوڑنے کی، کچھ کو بغیر برقعوں کے۔ بس بھائی آپ کی زحمتوں کا تمام کیا، تو اب آپ نے سمجھے جناب امیر کے بہت سے مخصوص فضائل ہیں جو جناب امیر سے مخصوص ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کا یہ فرمان کہ میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ آسمانوں کے راستے انی اعلم منی بطرق السماء، میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب ایک آج کا مسلمان کا یہ عجیب سی بات کر دی، زمین چھوٹی سی آسمان اتنا بڑا، تو یہ علی نے کیوں کہا کہ آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں؟ بھائی بہت سادہ سی بات ہے، جو آدمی جہاں زیادہ رہتا وہ وہاں کے راستے بہتر جانتا ہے۔ مولا خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے تھے، جو جہاں زیادہ رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے جانتا ہے۔ آپ اپنے سے تقابل نہ کریں علی کا، آپ کو گھر کا راستہ نہیں آتا۔ بس بھئی کچھ چیزیں مخصوص ہے جناب امیر، ایک دو اور پیش کر دو، بس ایک سے دو۔ وقت میرا مجھے اشارہ مل چکا کہ وقت نہیں ہے، ہمیں آگے پہنچنا۔ تو جناب امیر سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں، ان میں سے ایک ہے کعبے میں ولادت۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں،
काबे में विलादत जनाब अमीर से मखसूस है। दुनिया में कोई न नबी, न कोई वसी, न कोई वली, न कोई इमाम, न कोई पीर, न कोई मुर्शिद काबे में नहीं आया। जुमला पेश कर रहा हूं, जैसे ही जनाब अमीर इस कायनात में तशरीफ लाए, इस दुनिया के अंदर सारे बुत जमीन पे गिर गए। तवज्जो, सारे बुत जमीन पे गिर गए, क्योंकि बुतों को पता था, अब तक पता था ये काबा है, बैतुल्ला नहीं। बैत बनता, बैत घर बनता है किसी के बैतूता करने से। बैतूता कहते हैं रात गुजारने से। अल्लाह का घर बैतुल्ला तब बना जब अल्लाह का वली जब वलीउल्लाह काबे में आया। एक रोक के बात कह रहा हूं, ये मेरे मिजाज की बात है, बड़ी इसमें मेहनत है। दिल को लगे तो सब बोलेंगे, नहीं तो सब खामोश बैठे रहेंगे। ये तो था जनाब अमीर की काबे में आमद मखसूस मौला से। एक है फतेह मक्का से चीज जो जनाब अमीर से मखसूस है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। दोशे रिसालत है, पता नहीं लोग है या नहीं है। पाए अली है। तो एक मर्तबा सारे के सारे सहाबा मौजूद हैं। रसूल खुदा ने कहा मैं बुतों को तोड़ने जा रहा हूं। तो जो छोटे बुत थे पैगंबर ने अपने असा से गिरा दिए। जो बड़े बड़े बुत थे ना ऊपर लगे थे, कहा या अली आइए इन सब बुतों को तोड़े। अरे मैं बहुत सोचा करता था, या रसूलल्लाह ये बुत हैं, बुत हैं, ये बुत हैं, बुत मरहब नहीं है, हारिस नहीं है, अंतर नहीं है, अमर इब्ने अब्दे वद नहीं है, नहीं है आप भाई, आप मेरे साथ नहीं है इस वक्त। आधा मजमा है, आधा नहीं। ये बुत थे तो किसी सहाबी से कह देते ये लड़ेगा नहीं। बात पहुंच रही है। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, हाथ बांध के कहूंगा, पैगंबर की बारगाह में दरखास्त करूंगा, या रसूल अल्लाह ये बुत हैं, कोई तलवारें लिए तो नहीं खड़े। किसी सहाबी से कह देते बुतों को तोड़ दो, आपने कहा नहीं, सब सहाबा बाहर चले जाएं काबे से, बुतों को तोड़ेंगे तो या मैं या अली। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। तो मैं बहुत सोचता था कि भाई आप बुतों को तोड़वाना था या रसूल अल्लाह, तो किसी भी सहाबी से कहते थे बुतों को तोड़ देता। लेकिन मेरा जी ये कहता है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा नहीं, खबरदार, कोई सहाबी बुतों को नहीं तोड़ेगा, सिर्फ अली बुतों को तोड़ेंगे, सिर्फ अली, सिर्फ अली और कोई नहीं। क्योंकि अगर ये सहाबा बुतों को तोड़ने गए, बुतों की आंखों से आंखें मिल गई, तो वो कहेंगे आज तक तो तुम पूजा करते थे, आज तोड़ने आ गए। जो है बस भाई जहमत को तमाम कर दिया। खुशबू ना आए, खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है, खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरेगा
تو دوزخ میں جائے گا. آج کا تاریخی نعرہ، مرکزی نعرہ پورے پاکستان میں گونجے گا. نعرہ حیدری، 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 حیدری. سلامت رہیں. پیغمبر جانتے ہیں کسی صحابی سے کہہ دیا بتوں کو توڑ دے تو کہیں بت پلٹ کے نہ کہہ دے آج تک تو پوچھتا رہا آج توڑنے کیسے آ گیا. اسی لیے پیغمبر نے کہا علی بتوں کو توڑیں گے. جب سارے بتوں کو توڑ دیا نا تو آج پیغمبر نے کہا بھئی یہ ہے بیت اللہ. کالا غلاف اڑا کے کہا یہ ہے اللہ کا بیت. کالا غلاف اڑا کے کہا کالا، کالے رنگ کو بدعت کہنے والوں. بات پہنچ گئی ہے. میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں. ہر آدمی بولنا چاہ رہا ہے، کیوں نہ بولیں. علی کے ہاتھ کو دیکھ کے بت بھی بول رہے تھے پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے توڑنے والا ایسا بھیجا. بات پہنچ رہی ہے. بس بھائی بس بھائی اگر مجھے جانا نہ ہوتا میں اور پیش کرتا. ہیں سب لوگ میرے ساتھ؟ بہت محبت سے سنا. جناب سیدہ سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. بس آپ کی محبتوں کی خاطر، محبت تمام حضرات نے جس محبت سے سن لیا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، میں ممنون ہوں آپ کا سب کا. عزیزان گرامی کہ علی نام ہی ایسا ہے ادا کرتے ہوئے عظمت کا احساس ہوتا ہے. چاہے علی خیبر میں ہو، چاہے کربلا میں ہو، کوئی علی اکبر ہے. آج مجھ سے کہا جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت، جناب علی اکبر کی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جس شہید کا ہم نے پرسہ دینا ہے نا، صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہیں دینا، آج خود مولا حسین کو پرسہ دینا. میرے ساتھ چلیے گا، کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے. کربلا میں خود مولا حسین اپنے کچھ زائرین اور اپنے کچھ مصائب پڑھنے والے ذاکرین کے خواب میں آئے اور کہا دیکھو میرا حرم ہو اور شب جمعہ ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا لیکن مولا ہمیں تو بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر علیہ السلام سے تھی اور آپ ان کے مصائب سننا چاہتے ہیں. کہا ہاں لیکن شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے آتے ہیں اور میری ماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. کل رات سے میری ماں مجھے ایک ہی سوال کر رہی ہے،
جب بھی ہوش میں آتی ہیں ایک ہی بات پوچھتی ہیں، حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا؟ آج خوب پرسہ دیجئے گا، جی بھر کے پرسہ دیجئے گا۔ مجھ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھی جاتی، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ بس بھئی جیسے ہی صبح عاشور ہوئی، مولا حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا علی اکبر آج آپ اذان دیجئے، آج میں آپ کی اذان سننا چاہتا ہوں۔ باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے نا بیٹے سے۔ جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ رک جانا۔ مولا حسین رونے لگے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں لیکن آواز بلند نہیں کی، کیونکہ جانتے ہیں کوئی پھپھیاں بھی سن رہے ہیں، بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، سب رو رہے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی اذان پہ۔ ایک روک کے جملہ کہوں گا، پروردگارا میرا دل کہتا ہے وہ جو مدینے میں بہن تھے ان کی بھی آنکھ کھلی ہوگی۔ جانتے کیا کہا ہوگا جناب ام سلمہ سے، نانی اماں نہ جانے آج دل کیوں تڑپ رہا ہے۔ بس بھئی جناب علی اکبر علیہ السلام مولا حسین کے پاس آئے کہ بابا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان کارزار میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روکتے۔ کہا بیٹا اس وقت جہاد واجب ہے، میں امام ہوں، میرے دفاع واجب ہے۔ بیٹا میری اجازت ہے، لیکن اپنے بھائی سجاد سے، ماں سے اور پھپھی سے اجازت لے لیجئے۔ واحد شہید کربلا ہیں جنہوں نے 4 ہستیوں سے اجازت لی۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا آپ۔ جناب علی اکبر نے جناب سید الشہداء سے اجازت، میں آرام سے پڑھوں گا، اجازت لی مولا حسین سے، اور پھر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے۔ اگر دیکھ سکے تو اب دیکھیے گا، ہاتھوں سے چومنا شروع کیا جناب علی اکبر نے مولا سجاد کو، چومتے ہوئے پیشانی تک آئے۔ نہیں میرا بھائی، نہیں میرا بچہ، چومتے ہوئے پیشانی تک آئے۔ جب پیشانی پہ آئے تو آنسو بہنے لگے۔ جب آنسو گرے مولا سجاد نے آنکھیں کھولے، کہا بھیا علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں آپ اتنا چوم رہے ہیں مجھے؟ سنیں گے، میں تو بھی بہت پڑھنے والا تھا۔ جانتے ہیں کیا کہا جناب علی اکبر علیہ السلام نے؟ بس ایک ہی جملہ کہا کہ بھیا سجاد بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا، بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں، بہت غریب ہیں، بڑے مظلوم ہیں، بہت پیاسے ہیں، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا، اجازت لینے آیا ہوں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے۔ کہا علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ کہا نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں۔ بس بھئی جناب علی اکبر اٹھے خیمے سے، جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے۔ جب جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آ کر پھپھی اماں اجازت ہے؟ جناب زینب رونے لگی کہ بیٹا ماں سے اجازت لے لیجئے، لیلا سے اجازت لیں۔ آئے جناب علی اکبر جناب لیلا کے خیمے میں۔ جب آئے نا تو جناب علی اکبر نے بس اتنا کہا اماں میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ جناب لیلا نے منع نہیں کیا، لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، بیٹا میں جی نہیں سکوں گے، علی اکبر میں آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں، بیٹا آپ میری زندگی ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیں گے۔ جناب علی اکبر نے دوبارہ اجازت نہیں مانگی۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
میرے لال کیا بات ہے؟ کہا اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں آپ میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ جناب لیلا زاروں قطار رونے لگی کہ علی اکبر بڑا اچھا درس دیا بیٹا، میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام بہت زیادہ ہے۔ نہیں میرا بھائی، نہیں میرا بچہ، سنیں گے کوئی بے ہوش ہو جائے گا۔ بس بھائی، حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جوان خیمے کے اندر گیا، بہت خوبصورت تھا، جب بھی باہر آنا چاہتا تھا نا خیمے کا پردہ اٹھاتا، پردہ گر جاتا تھا، جب بھی پردہ اٹھائے پردہ گر جائے۔ میں نے پوچھا حسین کیا بات ہے؟ کہ علی اکبر جب بھی باہر آنا چاہتا ہے نا کبھی پھوپھیاں لپٹ جاتی ہیں، کبھی ماں گلے لگا لیتی ہے، کبھی بہنیں بازو پکڑ لیتی ہیں، مت جاؤ مت جاؤ۔ مولا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میری طرف دیکھیے گا، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ مولا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور کہا بیبیوں چھوڑ دو علی اکبر کو، باہر لے آئے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، ایک جملہ کا علی اکبر آپ 7 برس کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا دستار بندی ہوتی ہے، کہ علی اکبر کبھی پھپھی نے کہا میں دستار باندھوں گی، کبھی ماں نے کہا میں دستار، کبھی بہنوں نے کہا آج میں دستار باندھوں گی۔ علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی دستار باندھوں گا، آج مجھ سے دستار بندھوا لو۔ نہیں 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 نہیں، روکیں روکیں، بس بس، میں پھر پڑھوں گا نہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، کوئی نہ ماتم کرے، ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ جانتے ہیں کیا کیا؟ جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا جان آج آپ مجھے دستار باندھ دیں، آج آپ امامہ باندھیں۔ مولا حسین، میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کر دی۔ مولا دستار باندھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیں گے، پڑھوں؟ کچھ لوگ مجھے منع کر رہے ہیں، سنیں میری طرف دیکھیے گا۔ مولا حسین نے دستار باندھ، نہیں رک جا ابھی نہیں زیارت آئے گی، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر، میری طرف دیکھیے، مولا حسین نے بازو پکڑا، بیٹے کو سوار کرایا، کہا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ جناب علی اکبر بڑے غیور تھے، غیرت مند تھے، میرے طرف دیکھیے گا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالے، سواری کو ایڑ لگائی، جب کچھ آگے بڑھے نا، جیسے جیسے جناب علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی، ویسے ویسے مولا حسین بس 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔
जनाब अली अकबर ने सवारी को रोका, मुड़ के पीछे देखा, बाबा को चेहरा दिखा दो। जैसे ही रुख फेरा, देखा मौला पीछे आ रहा है। गैरतमंद बेटे जानते क्या कहा? बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, बाबा आप मेरे पीछे आ रहे हैं। जवान बेटा बूढ़े बाप को आता देखे। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर आप समझ नहीं सकते मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। अली अकबर अगर आपका भी अली अकबर जैसा बेटा होता फिर आपको पता चलता। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आखिरी जुमले सुन ले, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। न जाने कौन कौन बेहोश हो गया, मुझे इशारे मिल रहे, खवातीन में भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बस भाई एक जुमला, एक जुमला। जनाब सैयद शहदा ने देखा दरे खैमा पे किसी बीबी के कदम नजर आ रहा है। आए का लैला, मैंने अपने जद रसूल खुदा से सुना माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, लैला जाके दुआ मांगो। अब मेरी तरफ देखिएगा, जनाब लैला ने मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथों को उठाया, का या रादा यूसुफो इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा। ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले। बस भाई अब पता नहीं कौन कौन बेहोश हो गया। अब कोई मर ना जाए, मेरे भाई हाथ जोड़ रहे हैं। वो सैयदजादा कहता ना पढ़ो, आखिरी जुमला मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। हसीन इब्न नुमैर ने नेजा हाथ में लिया, नेजा चला, बरछी सीने में, जनाब अली अकबर गिरे। अंजुमन फिदाए अहले बैत और उनके नौ खां अब्बास से मुतल्लिक़ फिदाए